حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا، ورنہ آپ کی پیاری بیٹی جا جائے گی، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مالدار شخص آیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا، کہ چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی دور فرما دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے جو تمہیں پریشان کر رہا ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ کہیں میری بیٹی دکھ، تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے آپس میں مشورہ کیا اور آپ کے پاس حاضر خدمت ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی بیٹی کو ہنستا بستا دیکھ کر خوش رہیں۔ اس مالدار شخص کی بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت 3 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں، آپ کی بیٹیوں کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواری چھوٹی لگنے لگتی ہے، تاکہ ان کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے، نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ جب بھی اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا، آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور وہ خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین، وہ کون سی 3 ایسی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو، مرد اس فیصلے کے باز ہوں اور گھر کے مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین پڑھی لکھی لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے، اور وہ خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ بھائی بہن بھی اسے بوجھ قرار دے دیتے ہیں اور ہر کوئی چھوٹا بڑا اسے تانے دیتا رہتا ہے۔ نہ اس بچے کی زندگی میں سکون ہوتا ہے اور نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ ماں باپ کو دیکھتی ہے، اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ اور بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے، اور وہ گھٹ گھٹ کر مرنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے، اس کے ظلم و ستم برداشت کرتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورت کی عزت نہ ہوتی ہو، صرف مرد حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ایسے لوگ ہیں جو عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم خود کھاؤ، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی کھلاؤ جیسا تم پہنو، اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور بیوی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوتے اور وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا ہو کر رہے، کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال رکھے اور اس کی ضروریات کا اچھے طریقے سے خیال رکھے، جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم اور کسی قسم کی زیادتی نہ کرے۔
کرے، اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، بیوی کی بیماری اور رنج و غم میں اس کی تیمارداری کرے اور اپنی بیوی کو پردہ میں رکھ کر اس کی عزت کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت اور رسوائی سے بچائے رکھے اور اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرے اور شریعت کی راہ پر چلانے کی کوشش کرے اور بیوی کے اخراجات میں کنجوسی نہ کرے اور اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ نہ کر سکے۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیسرا عمل، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر مت کرنا جہاں ان کے کنبہ یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، خواہ اس کے پاس 1000 اونٹ کی قطار ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھر میں کبھی نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جس عمل پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہوں وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہی ہو جائے گا۔ اس لیے اے شخص، یہ 3 چیزیں جو بتائی گئی ہیں ان پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کے لیے دعا کرے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو بہت مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور سمجھا دیا کہ بیٹی کے گھر کیسے پسند کیے جاتے ہیں۔ تمام لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں اور تمام بہنوں اور بیٹیوں کے گھروں میں اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔